دیکھیں ہم تو سب کو ٹرائی کر چکے ہیں. ٹھیک. اب تو میرا خیال ہے کوئی ہمیں اوپر سے منگانے پڑیں گے وہ بھٹی صاحب کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے. دیکھیں نا یہ جو سیلاب ہے اس سے نبٹنا بنیادی طور پہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد NFC کے بعد اب یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس سیلاب سے نبٹنے کا انتظام کرنا ہے. پاکستان میں 3 سیاسی جماعتوں کی 4 صوبائی حکومت تھیں. 13 سال سے KP میں PTI کی ایک مسلسل حکومت ہے. ٹھیک ہے نا. دریائے سوات پر تجاوزات ہر سال دریائے سوات پہ بندے مرتے ہیں. ٹمبر مافیا ختم ہو گیا ہے. دریائے سوات کے تجاوزات کلیئر ہو گئے ہیں. تو ہم کہیں یار اس پارٹی نے بڑا اچھا ماڈل پیش کیا ہے, اس کے نمبر تو بہت اعلیٰ ہیں, تو اس کو آگے اقتدار دے دیتے ہیں. ویسے مریم نواز سے پہلے 5 سال جو ہیں 4.5 سال PTI کی پنجاب میں حکومت رہی, اور ان میں بھی سیلاب آتے رہے عثمان بزدار صاحب کے دور میں, اور اس دور میں بھی ہم دیکھتے رہے کیا ہوتا رہا. 17 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر سندھ میں سیلاب کی صورتحال سے نبٹنا تھا تو 13 سال یا 17 سال میں کوئی ماڈل تو ہمارے سامنے آ جانا چاہیے تھا نا. تو میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ایک تو ہم کو باہر سے حکمران امپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہی حکمران ہے, ہم نے ادھر بھی دیکھ اور یہی رہیں گے. نہیں اور رہیں گے. نہیں, بھٹی صاحب نئی سیاسی جماعت بنا کے عوام کا اعتماد لے آئے. میں نے کہا نا PTI کو عوام کا اعتماد حاصل ہے نا 2013 سے KP میں, تو آپ KP کا ماڈل دیکھ لیں. نہیں تو ان کے بارے میں تو 0/0 کا ہے. نہیں, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اویلیبل ریسورسز میں سے ہی فیصلہ کرنا ہے نا. ٹھیک. مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر تو یہ مارشل اللہ کی دعوت دیتے ہیں. نہیں, مطلب ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قیادت صفر ہے, ساری سیاسی قیادت نااہل ہے, تو پھر بھٹو کو بلا لیں. پھر آلٹرنیٹ تو وہی ہیں. اگر وہ سیلاب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں جانی نقصان کم ہوا ہے, بہت کم ہوا ہے, کیا یہ صوبائی حکومت کی کارکردگی نہیں ہے؟ اتنے بڑے سیلاب میں سینکڑوں جانے بھی جا سکتے. دونوں نے کہا جی جاپان کیوں چلے گئے. اچھا پتہ نہیں, جاپان نہ جاتے تو شاید میرا خیال ہے زیادہ سیلاب سارا رک جاتا. سیلاب کی تیاری تو اس 5 سال میں ہونی چاہیے تھی جو تحریک انصاف کے 5 سال کے درمیان میں, اس میں نہ ہو سکی, کیونکہ اس میں کوئی ڈیم بنا لیتے, اس میں کوئی پنجاب میں نہریں بنا لیتے, اس میں کوئی پنجاب میں بند بنا لیتے. ہم آج کہتے ہیں کہ ان کی اس حکومت کی بنائی ہوئی چیزوں سے پنجاب بچ گیا. ان کو آئے تو سال ہی ہوا ہے نا, بیچ میں تو PTI تھی نا 5 سال. تسلسل تو KP اور سندھ میں ہے, پنجاب میں تو تسلسل نہیں ہے. پنجاب میں تو تسلسل ٹوٹ کے درمیان میں PTI کو 5 سال موقع ملا. 4 خوبصورت وزیر اعلیٰ PTI نے پاکستان کو دیے ہیں, عثمان بزدار, پرویز خٹک, محمود خان اور گنڈاپور. پرویز الہی بھی جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. لیکن میں پھر بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھٹی صاحب کی طرح گالی نکالنے کو تیار نہیں, کیونکہ مجھے یہ فتح ہے کہ اس کا فائدہ بھٹوں کو ہوتا ہے, اور میں ان کے لیے راستہ ہموار نہیں کرنا چاہتا. بھٹی صاحب کیا چاہتے ہیں آپ اپنی سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں جس طرح مزمل صاحب کہہ رہے ہیں, یا آپ کے کوئی اور ارادے ہیں بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا دور جو 5 سال کا دور تھا وہ آج تک بیسٹ دور رہا ہے پنجاب کا. 1122 دیکھ لیں اور بڑے سارے دیکھ لیں, تو پرویز الہی صاحب جو آخری 6 مہینے رہے تھے وہ تو عمران خان کی مرہون منت کے آج ٹوٹی, کل ٹوٹی, پرسوں ٹوٹی, جو حالات تھے اس میں انہوں نے کیا کرنا تھا. دوسری بات میرے بھائی نے مزمل نے ابھی کی کہ عثمان بزدار, اگر مریم نواز کا آپ نے مقابلہ عثمان بزدار سے کرنا ہے تو پھر میرے سارے گلے ختم ہو گئے. پھر تو بالکل ٹھیک ایسے ہی چلیں اور آگے چلتے جائیں. مجھے دکھ اور تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جمہوریت پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بوٹوں کو دعوت ہے. کیوں بھائی نہیں کی جا سکتی؟ یہ کوئی اتنی چھوئی موئی جمہوریت ہے کہ جس پر بات ہی نہیں کی جا سکتی. کیوں بھائی, کس لیے؟ ہم اگر فارم 47 فارم 45 کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں؟ نہیں, ہم کہتے ہیں فارم 45 کے حکمران لاؤ, اصل حکمرانی لاؤ. یہ تو آپ جمہوریت پسندوں کا مطالبہ ہے. ہم اگر سویلین بالادستی, ووٹ کی عزت, پارلیمنٹ کے تقدس, آزاد عدلیہ, آزاد صحافت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں بھائی. دوسری بات ہے حکمرانوں پر تنقید کرنے یا پالیسیوں پر تنقید کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ارشاد بھٹی نے کوئی وزیر لگ جانا ہے. ارشاد بھٹی نے تو کبھی بھی نہیں لگنا, نہ ارشاد بھٹی نے کوئی نوازا ہوا ہے, نہ ارشاد بھٹی نے کسی سے تنخواہ لینی ہے, نہ ارشاد بھٹی کا اس نظام سے کوئی تعلق ہے. میں تو پاکستانی ہوں, میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں کہ نہیں ہے کہیں گراؤنڈ پہ کچھ.
اور پھر اگر میں کہتا ہوں کہ میرٹ پر بیوروکریسی لاؤ، میرٹ پر حکومتیں بناؤ، عوامی نمائندگی پر حکومتیں بناؤ، ووٹ کی عزت کا احترام کرو، بلدیاتی نظام لاؤ مضبوط، آپ کے پلے ہے کیا؟ پرویز مشرف کا آج تک میری زندگی میں سب سے بیسٹ بلدیاتی نظام ہے، تو اس پہ شرم آنی چاہیے ہم ساروں کو جو ہم سارے جمہوریت کے ساتھ ہیں، کہ اس پہ فخر کرنا چاہیے، ویسے بھٹی صاحب ایک پالیسی ہونی چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے، کوئی ہینڈلنگ اچھی ہونی چاہیے۔ بھٹی صاحب ویسے وہ جو پرویز الہی والا بھی بلدیاتی نظام تھا، وہ پرویز الہی کا بلدیاتی نظام تھا آپ کے خیال میں؟ پرویز مشرف صاحب کا تھا۔ ہاں، تو پھر وہ بات وہی ہوگی نا جو پھر مزمل صاحب کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی وہ والا نظام بہتر ہے آپ کے لیے۔ نہیں بھائی، نظام بہتر کی بات نہیں ہے، بلدیاتی نظام آپ کی جمہوریت میں نہیں ہے، ہونا چاہیے، مجھے بتائیں ہونا چاہیے، کیا آپ کی جمہوریت اس سے خالی ہے؟ تو میں آج کے بعد یہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ سب سے بڑا ووٹ کی عزت کا نعرہ کس نے مارا تھا، آپ نے یا میں نے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے۔ کیا انہوں نے خود اس کی عزت کی؟ چل اس کو بھی پھر سویلین بالادستی، جمہوریت کی سربلندی، آئین کی سربلندی، آزاد صحافت، اور یہ عوام ہمارے محور ہوں گے، ہر چیز کا چشمہ عوام ہے، تو یہ کس کے نعرے ہیں بھائی؟ یہ کوئی ڈکٹیٹروں یا آمروں کے نعرے نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں جمہوریت آئے، جمہوریت ہو، جمہوریت رہے آپ کی، لیکن یہ مروسی جمہوریت نہیں، یہ باپ کے بعد بیٹی، والدہ کے بعد بیٹا، یا کوئی بزدار والی یا محمود خان والی جمہوریت۔ یہ سنیے گا ذرا، میرٹ والی، یہ سنیے گا، مزمل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ جی مزمل صاحب، گو اہیڈ۔ بھٹی صاحب، جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگ رہا تھا تب بھی آپ ووٹ کو عزت دو کے خلاف کھڑے تھے۔ جب اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کے لیے آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا، آپ بیٹھے ہوئے آر ٹی ایس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اس وقت میں جو بیٹھا ہوا آر ٹی ایس تھا اس کی گود میں بیٹھے ہوئے اس کا دفاع کر رہے تھے، اور جب اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کی تجلیل ہو رہی تھی آپ اس کا تمسخر تب بھی اڑا رہے تھے۔ آپ نے جو، آپ کو جمہوریت صرف اب یاد آئی ہے جب آپ کی تحریک انصاف کے پاؤں جلنے شروع ہوئے ہیں۔ کل اس کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو جائے، آپ سب سے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوں گے۔ جناب میں اس پہ بات کروں، پہلی بات یہ ہے کہ نہیں، جب ووٹ کی عزت، اس ووٹ کی عزت کے میں خلاف نہیں تھا، میں خلاف تھا لٹ مار اور کرپشن جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور کبھی جدہ اور کبھی لندن چلے گئے، ڈیلوں ڈھیلوں کے خلاف تھا۔ میں جمہوریت کے خلاف نہیں تھا، میں یہ ہاؤس آف شریف اور بھٹوز کی جمہوریت کے کل بھی خلاف تھا، آج بھی خلاف ہوں، اور آر ٹی ایس کے ساتھ تھا۔ آج اور کل آر ٹی ایس بیٹھی، غلط ہوا۔ اگر آپ کو اس وقت میرا کوئی لگا تو میں نے اس پہ کئی بار کہا ہے کہ اگر آج آپ کس کی گود میں بیٹھے ہیں؟ آج تو سب کچھ ہی بیٹھ گیا ہے، آج تو الیکشن بیٹھ گیا ہے، جمہوریت بیٹھ گئی ہے، پارلیمنٹ بیٹھ گئی ہے، عدلیہ بیٹھ گئی ہے، صحافت بیٹھ گئی ہے۔ وہ جو کل ہمیں تانے دیتے تھے کہ آپ آر ٹی ایس بیٹھنے کے ساتھ ہیں، آج انہوں نے کیا کل جنہوں نے مساق جمہوریت کیا تھا آج انہوں نے کیا کیا، کل جن کا الیکشن چوری ہوا تھا آج انہوں نے کیا کیا، کل جو دکھی تھے جھوٹے مقدموں پہ آج انہوں نے کیا کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل اگر ارشاد بھٹی آپ کو لگتا تھا کہ اس طرف ہے، تو آج مزمل سور وردی تو لیڈ کر رہا ہے اس کو۔ تو یہ بھائی تانے دینے کا وقت نہیں ہے، یہ مینے مانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ آج بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، آج بھی یہ قبلہ درست کر لیں، تو ہمارا ایک رستہ بن سکتا ہے۔ جمہوریت پسند تو لائیں بلدیاتی، بیسٹ بلدیاتی نظام۔